السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ روزہ ہے، 3-4 دن بعد آخری عشرہ ماہ رمضان کا شروع ہو جائے گا۔ اللہ وحدہ لا شریک نے جو فرمایا ایام معدودات کہ یہ دن گنتی کے دن ہیں، اس کا مشاہدہ میں نے اور آپ سب نے ہر سال ہی کرتے ہیں، تو اس سال بھی کیا کہ 16 روزے گزر گئے، کچھ پتہ ہی نہیں چلا، اور جو باقی ہیں وہ تو اس سے بھی تیزی کے ساتھ گزر جائیں گے۔ تو غنیمت سمجھنا چاہیے، اس سے فائدہ اٹھانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے رمضان کو پایا اور پھر اپنے گناہوں کی معافی حاصل نہ کر سکا، وہ بھی خیر سے محروم ہو جائے۔ یہ جبریل علیہ السلام نے دعا کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر آمین کہی۔ تو اس لیے جو ہماری سستی ہے، کوتاہی ہے، روزے کے بارے میں جو ہم اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں ان کو چھوڑنے کی اور زیادہ سے زیادہ نیک عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو ماہ رمضان کے نیک اعمال جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف زیادہ توجہ کرتے تھے، ان میں سب سے بڑا عمل تو رمضان شریف کے روزے ہیں، کیونکہ یہ اسلام کے 5 بنیادی ارکان میں شامل ہے۔ اس کے علاوہ اس مہینے میں قرآن مجید کی کثرت کے ساتھ تلاوت اور رات کو اس کا قیام، اور اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ سخاوت کرنا اور زیادہ سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں کرنا اور راتوں کا قیام کرنا، اور اس مہینے میں خاص طور پر جہاد فی سبیل اللہ کا اہتمام کرنا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ قریش کا ایک قافلہ مکے سے چلا ہے اور شام کی طرف جا رہا ہے، اور اس میں 50,000 دینار کا سامان موجود ہے، اتنے دینار موجود ہیں جس کا سامان خریدنے کے لیے یہ لوگ جا رہے ہیں۔ بہت بڑی رقم ہے، تقریباً 175 کلو سونا بنتا ہے، اتنی بڑی رقم، اور 1000 اونٹ تھا، اور صرف 40 آدمی اس کی حفاظت کے لیے مقرر تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو لے کر نکلے، مگر قافلہ پہلے نکل گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ گئے، پھر اطلاع ملی کہ وہ قافلہ واپس آ رہا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 صحابہ کو مقرر کیا کہ بھائی اطلاع لے کر آؤ کہ کہاں ہے، کس طرف ہے۔ تو انہوں نے بتایا کہ قافلہ واپس آ رہا ہے، اور بدر کے مقام پر ایک ایسی تنگ جگہ تھی جہاں قافلے کو روکنا بالکل آسان تھا اور وہ بچ کر جا بھی نہیں سکتا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا بھائی جو تیار ہے وہ ہمارے ساتھ چلے، دوسرا کوئی شخص ہمارے ساتھ نہ چلے، اور زیادہ یعنی ضروری بھی قرار نہیں دیا، جو جانا چاہتا ہے چلے، جو نہیں جانا چاہتا نہ چلے، کیونکہ کچھ پکا علم نہیں تھا کہ لڑائی ہوگی۔ سامنے یہی تھا کہ قافلہ ہے، 40 بندے ہیں، بس ان کو سنبھالنا کوئی مشکل کام نہیں ہے، اس لیے کئی لوگ اس میں شامل ہونے سے رہ گئے۔ 313 یا اس سے کچھ زیادہ آدمی اس مقصد کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے۔ تو آپ نے 2 آدمیوں کو بھیجا تھا، وہ خبر لے کر آئے، تو بدر کے مقام پر بھی وہ کچھ دیر ٹھہرے اور واپس آ گئے۔ ادھر ابو سفیان کو بھی اس کے جاسوسوں نے اطلاع دی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ مدینے سے آدمی لے کر نکل پڑے۔ اب وہ عام جو راستہ بدر سے ہی گزرتا تھا
تو قافلے سے پہلے وہ خود بدر میں جائزہ لینے کے لیے آیا، اور یہاں کا جو سردار تھا مجدی، اس کا نام مجدی تھا، کافر ہی تھا، اس سے پوچھا بھئی تم نے یہاں کوئی آمد و رفت لوگوں کی کوئی دیکھی ہے؟ اس نے کہا میں نے کوئی ایسی چیز تو نہیں دیکھی، 2 آدمی آئے تھے اور انہوں نے فلاں جگہ پر اونٹ بٹھائے اور ٹھہرے، اس کے بعد وہ چلے گئے، اس کے علاوہ میں نے کوئی نئی چیز نہیں دیکھی۔ ابو سفیان گیا اس جگہ پر، وہاں اونٹوں کی لید موجود تھی، اس نے توڑ کر دیکھا تو ان میں کھجوروں کی گٹھلیاں تھیں۔ آدمی بہت ہی خبردار اور ذہین تھا، کہنے لگا یہ اونٹ تو یثرب کے اونٹ ہے، مدینہ کے اونٹ ہے، تو بہت خطرہ ہے کہ وہ لوگ بالکل قریب آ چکے ہیں۔ اس نے قافلے کو حکم دیا کہ یہ راستہ بدر کا چھوڑ دو اور سمندر کے کنارے کنارے چل کر مکے کی طرف روانہ ہو جاؤ، اور ایک آدمی زمزم بن عمر اس کا نام لکھا ہے، اس کو بھیجا کہ تم نہایت تیز رفتاری کے ساتھ مکے جاؤ اور مکے جا کر ان کو بتاؤ کہ تمہارا قافلہ خطرے میں ہے، اور ہر گھر کا ہی کچھ نہ کچھ اس میں سامان موجود تھا، تو اپنا قافلہ بچانے کے لیے نکلو۔ اس شخص نے مکے جا کر نا جاہلیت کے طریقے کے مطابق کپڑے اتار دیے اور جناب شور مچانے لگا، مارے گئے، لوٹے گئے، تمہارا قافلہ وہ دشمنوں کی زد میں آ گیا۔ بس وہ وہاں سے تیاری ہوئی، بھائی کیا محمد سمجھتے ہیں اپنے آپ کو، پتہ لگ جائے گا جب ہمارے ساتھ مقابلہ ہوگا۔ 1300 آدمی مکے سے اپنا قافلہ بچانے کے لیے نکلے۔ اللہ اکبر۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو نکلے تھے قافلے کے لیے، لیکن اطلاع ملی کہ بھائی بالکل ادھر سے 1300 آدمی آ رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر مشورہ کیا، کیونکہ جو انصار تھے نا، انصار کے ساتھ معاہدہ یہ ہوا تھا کہ ہم مدینے میں آپ کی حفاظت اس طرح کریں گے جس طرح ہم اپنے بیویوں کی، اپنے بچوں کی، اپنی جانوں کی حفاظت کرتے ہیں، اس طرح سے ہم آپ کی حفاظت کریں گے۔ آپ نے مشورہ کیا تو پہلے ابو بکر رضی اللہ عنہ بولے، پھر حضرت عمر بولے۔ آپ نے کہا اچھا بھائی لوگوں تم کہو نا کیا کہتے ہو۔ مقداد بن عمر یہ بھی مہاجر تھے، انہوں نے بڑی بات کہی، کہنے لگے یا رسول اللہ، ہم موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں کی طرح نہیں ہیں جنہوں نے کہا تھا کہ جاؤ تم اور تمہارا رب جا کر لڑو، لیکن ہم آپ کے دائیں، آپ کے بائیں، آپ کے سامنے، آپ کے پیچھے ہو کر لڑیں گے اور اللہ تعالیٰ آپ کا دل ہم سے خوش کرے گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ کھل اٹھا، لیکن پھر فرمایا ہاں بھائی اور بتاؤ۔ مقصد یہ تھا کہ ابھی تک انصاری کوئی بولا نہیں تھا مدینے کا۔ پھر ان کا سردار بولا، سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ، کہنے لگے یا رسول اللہ شاید آپ ہمارے متعلق پوچھنا چاہتے ہیں تو ہم شروع سے ہی لڑائیوں کے ماہر ہیں، ساری زندگیاں ہماری لڑائیوں میں گزری ہیں۔ آپ چلیں، اگر آپ سمندر کے اندر داخل ہو جائیں گے ہم آپ کے پیچھے سمندر میں بھی داخل ہو جائیں گے، اور برق الغماد تک جائیں گے تو ہم اس تک بھی ہم آپ کے ساتھ جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ آپ کی آنکھیں ہمارے کام کے ساتھ انشاءاللہ ٹھنڈی کرے گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو گئے، اور آپ نے فرمایا لوگوں خوش ہو جاؤ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے 2 چیزوں کا وعدہ کیا تھا، یا تو مجھے وہ جس میں کوئی مشقت نہ اٹھانی پڑے اس قافلے کا، اور یا یہ کہ اللہ تعالیٰ فتح عطا فرمائے گا۔ تو اب قرآن مجید میں بھی اس کا اللہ نے ذکر کیا، وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ، اللہ تعالیٰ تم سے وعدہ کر رہا تھا کہ دونوں چیزوں میں سے ایک ہی چیز اللہ تعالیٰ تمہیں عطا فرمائے گا، اور جب پتہ چلا کہ ادھر سے تو لشکر آ رہا ہے تو پھر کئی تم میں سے جھگڑنے لگ گئے، ہاں جی، جیسے ان کو موت سامنے دکھائی دے رہی ہے۔ تو بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چل پڑے، بدر کے قریب پہنچے
تو آدمی بھیجے ہوئے پتہ کر کے لاؤ۔ وہ ان کے پانی لانے والے نوکروں میں سے 2 بندے پکڑ کے لے آئے۔ بہرحال ان کو مارنا شروع کیا نا، بتاؤ قافلہ کہاں ہے؟ ان کو تو علم نہیں تھا نا کہ قافلہ گزر گیا کسی طرف سے، تو کہنے لگے قافلہ کا؟ اس نے کہا قافلے کا تو نہیں پتا، یہ جو ہے عمر بن ہشام، ابو جہل کا نام تھا نا، اور اس کے ساتھی، یہ لشکر آیا ہوا۔ پھر اس کو مارا، کہتے نہیں میں ابھی آپ کو بتاتے ہیں۔ بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، تو جب سلام پھیرا فرمایا، جب وہ تم سے سچ کہتے ہیں تو تم ان کو مارتے ہو، اچھا یہ بتاؤ کہ کتنے آدمی ہیں؟ وہ کہنے لگے یہ تو ہمیں علم نہیں کتنے آدمی ہیں، لیکن ایک دن وہ 9 اونٹ ذبح کرتے ہیں کھانے کے لیے، اور ایک دن وہ 10 اونٹ ذبح کرتے ہیں۔ مقابلے کی دیکھو نسبت کیا ہے، 313 آدمی، صرف 2 گھوڑے، ایک زبیر رضی اللہ عنہ کا، ایک مقداد بن اسود کا، اور 70 اونٹ، اور ان کے مقابلے میں اونٹ اتنے کہ وہ ایک دن 9 اونٹ ذبح کرتے ہیں، ایک دن 10 اونٹ ذبح کرتے ہیں، اور سب ان کے مسلح آدمی، اور یہ جتنے آئے تھے یہ تو ایک ہنگامی طور پر ایک قافلے 40 آدمیوں کی تیاری کر کے آئے ہوئے تھے۔ تو بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ لوگ 900 اور 1000 کے درمیان ہیں، 1300 بندے چلے تھے۔ تو جب بدر کے قریب آئے تو مشورہ، انہوں نے کہا مشورہ کریں، جب قافلہ سلامت نکل گیا ہے اب ہمیں واپس چلا جانا چاہیے، لڑنا نہیں چاہیے۔ اچھے اچھے سمجھدار لوگوں نے بھی یہ مشورہ دیا، مگر ابو جہل نے کہا نہیں، ہم لڑیں گے، ہم یہاں رہیں گے 3 راتیں، گانے گائیں گی ہماری جو گلوکارائیں ہیں، ہم شرابیں پیئیں گے، لوگوں کو لگ پتہ جائے گا کہ مکے کے قریش کتنی طاقت والے ہیں۔ بنو زہرہ قبیلہ تھا ایک، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ اس قبیلے سے تھی۔ ان کے سردار نے کہا بھائی ہم تو اس طرح کی بے مقصد جنگ لڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ وہ اپنے 300 ساتھی لے کر واپس چلا گیا، پیچھے 1000 آدمی رہ گئے۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے ایک حباب بن منذر، وہ کہنے لگے جی یہ جہاں آپ نے پڑاؤ ڈالا ہے یہ اللہ کے حکم سے ہے یا ایک تدبیری معاملہ ہے؟ کہا یہ ایک تدبیری معاملہ ہے۔ کہا پھر یہ ٹھیک نہیں، آپ آگے چلیں اور پچھلے جتنے کنویں ہیں سب کو پر کر دیں، اور آگے جا کر جو اگلے پانی کے چشمے ہیں یا کنویں ہیں ان پر قبضہ کر لیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا ٹھیک ہے، آگے چلے گئے۔ ساری رات اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذ یغشیکم النعاس امانۃ منہ، اللہ کی طرف سے کئی طرح سے امداد آئی۔ صحابہ کرام نہایت اطمینان کے ساتھ اللہ نے ان کو نیند عطا فرمائی، وہ سو گئے، ہر قسم کی گھبراہٹ ان کی دور ہو گئی۔ مگر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے صحابہ نے ایک اونچی جگہ پر ایک جھونپڑی سی بنا دی تھی جہاں سے میدان جنگ نظر آتا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات دعا کرتے رہے، صحابہ کچھ ان دروازے پر پہرا دیتے رہے۔ صبح نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دعا کر رہے تھے، کرتے کرتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر بھی کندھوں سے گر گئی، اور آپ نے یہاں تک فرمایا کہ یا اللہ تو نے جو مجھ سے وعدہ کیا ہے وہ پورا کر۔ یا اللہ اگر یہ چند آدمی، اگر یہ چھوٹی سی جماعت ہلاک ہو گئی تو پھر اس زمین پر تیری بندگی کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ کیوں کہ آخری نبی آپ تھے، پیچھے نبی تو آنا کوئی نہیں تھا، اور آپ کی کل کمائی اس وقت وہ لوگ تھے، چند ایک جو مدینے میں تھے وہ تھوڑے تھے، باقی تو آ گئے تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے کرتے چادر جب گر گئی تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ بس کیجئے، اللہ آپ کی مدد کرے گا۔ تو آپ پھر زرہ پہنی ہوئی تھی، ہتھیار پہنے ہوئے تھے، اور آپ نکلے جس طرح چھلانگ لگاتا بندہ،
جا کر فرمایا خوش ہو جاؤ، یہ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام بھی تشریف لے آئے ہیں، ان کے دانتوں پر غبار پڑا ہوا ہے، اس جگہ فلاں کافر مرے گا، اس جگہ فلاں کافر مرے گا، اس جگہ فلاں کافر مرے گا۔ لڑائی شروع ہوئی، سب سے پہلے کافروں کا ایک بندہ نکلا، بڑا ہی اڑیل، کہتا ہے میں نے ہر حال میں مسلمانوں کا یہ جو ہے نا حوض، اس کو ڈھا کے رہنا ہے۔ وہ جو ہی آگے بڑھا، ایک مسلمان نے نا، ایک صحابی نے تلوار مار کر اس کی ٹانگ کاٹ دی، اور ایسا اڑیل تھا کہ وہ گھسٹتا ہوا پہنچ گیا، اور اس حوض تک پہنچنے کی اس نے قسم کھائی تھی۔ وہاں جو ہی پہنچا، دوسرے صحابی نے تلوار مار کر اس کا قصہ ختم کیا۔ تو اس وقت لڑائیوں کا دستور یہ تھا کہ پہلے پہلوانوں کی طرح ایک ایک بندے کی لڑائی ہوتی تھی، مقابلہ ہوتا تھا۔ 3 بندے نکلے قریش کی طرف سے، ایک عتبہ، ایک شیبہ اور ایک ربیعہ۔ کہنے لگے آؤ بھائی کون مقابلے کے لیے نکلتا ہے؟ 3 انصاری جوان نکلے، 3 انصاری جوان۔ ان کو یہ لوگ بہت حقیر سمجھتے تھے۔ کس لیے حقیر سمجھتے تھے؟ کہ ہم لوگ تاجر ہیں، یہ ہیں زمیندار لوگ ہیں، ہر وقت گوڈی پانی اس کام میں لگے رہتے ہیں، ان کو کیا پتا جنگ کیا ہوتی ہے۔ وہ ان کو بہت حقیر سمجھتے تھے۔ جب وہ 3 انصاری نکلے، انہوں نے پوچھا کون ہے یہ لوگ؟ انہوں نے بتایا، کہا نہیں ہمیں ان سے کچھ غرض نہیں، جو ہمارے چچا زاد ہیں، ہمارے قبیلے کے لوگ ہیں، وہ نکلے میدان میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قم یا علی، علی اٹھ، اور قم یا حمزہ، تو سب سے پہلے جو اپنے تھے نا ان کو میدان میں نکالے۔ علی چچے کا بیٹا تھا، حمزہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، اور عبیدہ بن حارث وہ بھی چچے کا بیٹا تھا۔ حارث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، ان کا بیٹا عبیدہ۔ فرمایا نکلو بھائی، مقابلے میں ہو گئے۔ بس لمحوں کی دیر ہے، علی نے اپنے ساتھ والے کو قتل کر دیا، حمزہ رضی اللہ عنہ نے اپنے مقابل کو قتل کر دیا، عبیدہ کی تلوار دشمن پر پڑی، دشمن کی اون پر پڑی، وہ بھی زخمی ہو گئے، یہ بھی زخمی ہو گئے۔ تو علی اور حمزہ ان کو قتل کرنے کے بعد بڑھے اور اس کافر کو بھی قتل کر دیا، اور عبیدہ کو اٹھا کر پیچھے لے آئے، جو بعد میں واپسی پر عبیدہ رضی اللہ عنہ بھی شہید ہو گئے۔ اب لڑائی شروع ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذ یغشیکم النعاس امانۃ منہ، اللہ تعالیٰ جب تمہیں نیند عطا کر رہا تھا تمہارا خوف دور کرنے کے لیے، وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُم بِهِ، اور اللہ تعالیٰ تم پر بارش اتار رہا تھا تاکہ تمہیں پاک کر دے، پانی کی کمی کا مسئلہ ختم ہو جائے۔ تو مسلمانوں کی طرف بارش ہوئی، کفار کی طرف بارش ہوئی۔ اللہ کا کرنا یہ تھا، ان کی طرف زمین وہ تھی یعنی جس میں پاؤں پھسلتے ہیں، پھسلنے والی مٹی والی زمین تھی، اور ادھر وہ ریتلی زمین تھی، وہ زمین جم گئی، مسلمانوں کو سہولت اس سے حاصل ہو گئی۔ بل لڑائی پھر بڑی شدید لڑائی شروع ہوئی، تلواریں بھی مسلمانوں کو ڈنڈے سوٹے تھے۔ ایک صحابی کی تلوار ٹوٹ گئی، حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایک لاٹھی پکڑائی، ان کے ہاتھ میں جا کر اللہ کے فضل سے وہ تلوار بن گئی۔ یہ معجزہ تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد سے فرشتے بھی اترے، 1000 فرشتے قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا ہم نے اتارے، ایک فرشتہ ہی ان کے لیے کافی تھا۔ فرمایا وما جعلہ اللہ الا بشرا، صرف تمہیں خوش کرنے کے لیے، اور وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ، تمہارے دلوں کو مضبوط کرنے کے لیے، خوشخبری کے لیے۔ اِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَثَبِّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا، فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے تھے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، مسلمانوں کے دلوں کو قائم رکھو، مسلمانوں کے دل مضبوط رکھو۔ ویسے جنگ میں بھی شریک ہوئے۔ ایک صحابی کہتا ہے میں ایک کافر کے پیچھے چڑھا تو آواز آئی یا حیزوم اقبل، حیزوم آگے بڑھو۔ میں نے دیکھا کوئی بھی نہیں تھا، تو میں نے دیکھا کہ وہ کافر گرا
اور اس کا جو چہرہ تھا نا وہ سیاہ سبز ہو گیا. میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ یہ عجیب واقعہ میں نے دیکھا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آسمان کے فرشتوں کی چوتھے آسمان کا فرشتہ تھا جو اللہ نے تمہاری مدد کے لیے بھیجا تھا. تو بس چند لمحوں کی دیر تھی کہ کفار کے قدم اکھڑ گئے. اب مسلمانوں نے ان کو گرفتار کرنا شروع کر دیا. سعد بن معاذ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہرا دے رہے تھے. وہ دانت یعنی پیس رہے تھے غصے سے. غصہ کیا تھا کہ بڑے بڑے کافر آئے ہیں, ان کو جب ہم قید کر لیں گے تو پھر ان کو قتل کرنا مشکل ہو جائے گا. چاہیے یہ کہ پہلے ان کی صفائی کی جائے. بہرحال مسلمانوں نے 70 آدمی ان کے قتل ہو گئے, 70 گرفتار کر. گرفتار بھی وہ مقتول کے ہی حکم میں ہوتا ہے. کیوں کہ اگر وہ لوگ جنہوں نے گرفتار کیا ہے قتل کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں, تو ان کا ہاتھ نہیں پکڑ سکتا. تو 70 کافر گرفتار کر لیا اور 70 کو قتل کر دیا. مسلمانوں کے 14 آدمی صرف شہید ہوئے. تو نبی کریم باقی کافر جو تھے وہ بھاگ گئے. اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بہت سی غنیمت تھے, ان کا مال بھی عطا فرمایا, فتح بھی عطا فرمائی. تو حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں میری امیہ بن خلف سے دوستی تھی. ہم نے آپس میں عہد کیا ہوا تھا کہ مکے میں میرے جو تجارتی مفادات ہیں ان کی نگرانی امیہ بن خلف کرے گا. یہ تاجر تھے بہت بڑے, اور مدینے میں امیہ بن خلف کے تجارتی مفادات کی حفاظت و نگرانی میں کروں. اب وہ میرے پاس آ گیا, بندہ بہت بھاری تھا. تو میں نے کہتا ہے مجھے بچاؤ. میں نے اس کو گرفتار کر دیا, کیونکہ گرفتاری بھی ایک بچانے کی صورت تھی. گرفتار کر کے میں اس کو لے چلا ایک پہاڑی کی طرف, ایک طرف چلا جاتا. تو بلال رضی اللہ عنہ نے دیکھ لیا کہ یہ تو امیہ بن خلف ہے. کہتا ہے یہ اللہ کا دشمن, یہ وہ شخص ہے جو ٹانگ میں رسا ڈال کر بچوں کو پکڑاتا تھا کہ بلال کو گھسیٹو, اور یہ وہ شخص تھا جو کوئلوں پر بلال رضی اللہ عنہ کو لٹا کر اوپر پتھر رکھ دیتا تھا کہ ہل نہ سکے. تو بلال کہنے لگا اگر یہ زندہ رہا تو میں زندہ نہیں رہتا. وہ انصار سے کچھ مدینے کو انہوں نے سنی آواز, وہ پیچھے پیچھے. تو عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں کہ وہ آدمی بھاری تھا, میں نے چلو چلو جلدی کرو, ساتھ اس کا بیٹا بھی تھا. وہ قریب پہنچ گئے تو میں نے اس کے بیٹے کو پیچھے چھوڑا اور اس کو لے کر جلدی جلدی آگے چلا. انہوں نے اس کے بیٹے کو قتل کر دیا, پھر ہمارے پاس پیچھے چڑھ گیا. جب قریب آیا تو میں نے کہا بیٹھ جاؤ, اور اس کے اوپر میں لیٹ گیا. بھائی کسی طرح کا میں نے گرفتار کیا, تو کہ گرفتار کیا اللہ کا دشمن. انہوں نے نیچے مار مار کر تلواریں اس کو قتل کر دیا. کہتے میرے پاؤں پر بھی وہ زخم ایک لگ گیا. بہرحال اس کا قصہ مسلمانوں نے, انصار نے تمام کر دیا, اور بلال رضی اللہ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے دل کی ٹھنڈک عطا فرمائی اس کے قتل کرنے کے ساتھ. اسی طرح وہ جو حقیر سمجھے جاتے تھے نا, حقیر جن کی کچھ حیثیت نہ تھی, آج اللہ نے ان کو عزت عطا فرمائی تھی, غلبہ عطا فرمایا تھا. اور عرب کے اندر یہ بات مشہور ہوگی کہ اب مسلمان وہ سربلند ہو کر عرب کے اندر رہیں گے. اللہ نے اس دن کو یوم الفرقان قرار دیا, یوم الفرقان. اچھا, اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجلس ایک بلائی, سب صحابہ کرام کو بلا لیا. فرمایا یہ بتاؤ کہ ان قیدیوں کے متعلق کیا کرنا چاہیے. ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ ہمارے رشتہ دار ہیں اور امید ہے کوئی ان میں مسلمان بھی ہو جائیں گے, تو ہمیں ان سے فدیہ لے لینا چاہیے, فدیہ لے کر ان کو چھوڑ دینا چاہیے. ایک تو ہماری مالی حالت بہتر ہو جائے گی, اور ہو سکتا ہے کہ اللہ ان میں سے بعض کو توفیق ایمان لانے کی دے دے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگے نہیں, میری یہ رائے ہرگز نہیں. میں کہتا ہوں کہ یہ کفر کے سردار ہیں, تو ان کو خوب قتل کرنا چاہیے.
ان سب کو قتل کر دینا چاہیے تاکہ کفر کمزور ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت میں نرمی بہت تھی، آپ نے ابو بکر کی رائے کو قبول کر لیا، عمر رضی اللہ عنہ کی رائے کو قبول نہ کیا، فدیہ مقرر ہو گیا، جو پیسے دے سکے وہ اتنے پیسے دے دے اور ان کو چھوڑ دیا جائے گا، اور جو پیسے نہ دے سکے وہ مدینے مسلمانوں کے 10 بچوں کو پڑھنا لکھنا سکھا دیں، جب وہ پڑھنا لکھنا پوری طرح سیکھ جائیں گے تو ان کو آزادی دے دی۔ دوسرا دن وہ 3 دن نبی کریم کا طریقہ یہ تھا صلی اللہ علیہ وسلم، جب کسی دشمن پر غالب آتے تو 3 دن وہاں ٹھہرتے تھے، کوئی یہ نہ سمجھے کہ بس بھاگ گئے، 3 دن وہاں ٹھہرتے، کسی نے کوئی اگر کٹھی کٹھا نکالنا ہے تو آ جائے میدان میں، 3 دن وہیں پر رہتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوسرے دن پھر آپ نے مشورہ کیا، مشورے میں یہ بات ٹھہری تو اگلے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں آیا تو دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی رو رہے ہیں، ابو بکر بھی رو رہے ہیں، تو میں نے کہا جی کیا بات ہے، اگر کوئی رونے کی بات ہے تو میں بھی رو۔ فرمایا بالکل عذاب قریب آ گیا تھا، اللہ نے فرمایا ما کان لنبی ان یکون له اسرى حتى يثخن في الارض، نبی کی شان کے لائق ہی نہیں کہ وہ قیدی بنانے شروع میں ہی کر دے، قیدی بنانے لگے، حتیٰ یثخن فی الارض، جب تک خوب خونریزی ان کا خون نہ بہا لے اور ان کی گردنیں نہ کاٹ دے، اور جب بالکل ان کا قصہ تمام کر دے پھر کوئی بچے کچے چلو قیدی بنا لے، لیکن یہ نہیں ہے کہ شروع میں ہی قیدی بنانے شروع کر دے، نبی کی یہ شان کے لائق ہے، لائق نہیں ہے۔ لولا کتاب من اللہ سبق، اگر اللہ کی طرف سے لکھی ہوئی بات نہ ہوتی تو تم کو لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم، تو تم نے یہ جو قیدیوں سے فدیہ لینے کا فیصلہ کیا ہے اس پر تم پر اس کی وجہ سے بہت بڑا عذاب آ جاتا۔ فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا، اب جو تمہیں غنیمت ملی ہے، فدیے کا معاملہ ہے، کھاؤ، حلال ہے، طیب ہے، ان اللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے، اس نے تمہاری اس خطا کو معاف کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ کو یہ فیصلہ پسند نہیں آیا، بلکہ فرمایا فیصلہ وہی درست تھا جو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا تھا، مشورہ دیا تھا۔ تو میرے بھائیو، ماہ رمضان کی جو خاص چیزیں، مکہ مکرمہ جب فتح ہوا نا، یہ تھی بنیاد اسلام کی مستحکم، جس دن ہوئی یہ 17 رمضان کی، ماہ رمضان کا واقعہ۔ پھر جب مکہ فتح ہوا اور پورا جزیرہ عرب مسلمان ہو گیا اللہ کے فضل سے، اس کے بعد یہ بھی ماہ رمضان کا واقعہ ہے۔ تو ماہ رمضان کو خاص تعلق ہے جہاد فی سبیل اللہ کے ساتھ، اس لیے مجاہدین افغانستان میں بھی اور اب کشمیر میں بھی اور دنیا بھر میں ان دنوں کے اندر وہ خاص طور پر وہ کچھ نہ کچھ کارروائیاں مرتب کرتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں، پھر قتل کرتے بھی ہیں اور شہید ہوتے بھی ہیں۔ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ، وہ قتل کرتے بھی ہیں اور قتل ہوتے بھی ہیں۔ تو اللہ کی طرف سے ان لوگوں کے لیے جنت کی بشارت قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے۔ تو اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میدان میں جا کر لڑا اس نے بھی جنگ کی ہے، اور جس نے لڑنے والے کو تیار کر دیا اس نے بھی جنگ کی ہے، یہ بھی وہ اس کا بھی اس میں حصہ ہے، کیونکہ اگر وہ اس کو تیار نہ کرتا، اس کی ضروریات کا اہتمام نہ کرتا تو کس طرح سے وہ لڑ سکتا تھا۔ میرے بھائیوں، زبان کے ساتھ بھی ان کا ساتھ دینا، کچھ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں 154 آدمی یہاں سے جا کر مار دیے، ان کو کس نے حق دیا تھا کہ یہاں سے جا کر مار دے؟ اور 90 یا 95% مسلمانوں کی آبادی کشمیر، ہر روز کتنے ہی قتل ہوتے ہیں، لاکھوں قتل ہو گئے، ان کا نام ہی کوئی نہیں لیتا۔ ہندو جو قتل ہوئے بدبخت اور یہودی قتل ہوئے، ان کی بڑی ہمدردی ہے اور بڑا ان کا کام ہے یہاں سے جا کر یہ کیوں ان لوگوں نے قتل کیا، ان کو پکڑو، ان کو گرفتار کرو، ان کو جیلوں کے اندر ڈالو۔ اللہ اکبر!
ان کے متعلق کوئی نہیں بولتا. روزانہ اخبار آپ سب بھائی پڑھتے ہیں, خبریں بھی سنتے روزانہ. واللہ اللہ نے کیسی ہمت دی ہے ان ماؤں کو, ان بہنوں کو کہ شہید ہوتے ہیں وہاں کے نوجوان یا یہاں سے جانے والے نوجوان, ان کو ہندو پولیس اور فوج کی موجودگی میں پاکستانی پرچم کے اندر لپیٹ کر پاکستان کا جھنڈا بلند کر کے وہ لوگ دفن کرتے ہیں. تو ماہ رمضان یہ جہاد فی سبیل اللہ کا خاص مہینہ ہے. اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں مسلمانوں کو کئی فتوحات عطا فرمائی ہے, تو یہ بھی اس مہینے کا ایک خاص عمل ہے. کل 17 رمضان ہے, اس مناسبت سے میں نے پورا بیان تو ہو بھی نہیں سکتا تھا, تھوڑے سے اختصار کے ساتھ میں نے یہ عرض کیا ہے. دوسرا کام قرآن مجید کی تلاوت اور رات کا قیام ہے, خصوصاً آخری عشرے میں, کیونکہ اس عشرے میں وہ رات ہے جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا. وما ادراک ما لیلۃ القدر, تجھے کیا پتا کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ بندہ اس کی عظمت کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا. قدر کا معنی دو معنی ہیں, ایک تو ہے تقدیر والی رات کہ اللہ تعالیٰ اس رات میں فرشتوں کو آئندہ سال جو کچھ انہوں نے کرنا ہوتا ہے وہ ساری لوح محفوظ میں سے ان کو اطلاع دے دیتا ہے. تو فیہا یفرق کل امر حکیم, ہر محکم کام کا اس رات فیصلہ ہو جاتا ہے. فیصلہ تو اللہ نے پہلے کیا ہوا ہے, مطلب جدا یفرق الگ کر کے فرشتوں کو بتا دیا جاتا ہے کہ یہ کام آئندہ سال تم نے کرنے ہیں. اور ایک معنی ہے قدر کا مرتبہ. قدر کہتے ہیں بڑی قدر ہے, اس کی بڑی عزت والی رات ہے, عظمت والی رات ہے, 1000 مہینے سے بہتر ہے. پہلی امتوں کی عمریں بڑی تھیں, اس امت کی عمر چونکہ کم ہے, اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو تھوڑے وقت میں زیادہ اجر حاصل کرنے کی کئی چیزیں عطا فرمائی ہیں. ان میں ایک یہ ہے لیلۃ القدر. اور فرمایا ایک سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس رات کی تلاش کے لیے, کیونکہ قرآن اس رات میں اترا ہے نا, اور قرآن اترا ہے رمضان میں, تو پورے رمضان پہلے 10 راتوں کا اعتکاف کیا, رات قیام کرتے ہیں. ساتھیوں نے بھی کیا. فرمایا بھائی جو اعتکاف کیا ہے جنہوں نے وہ بیٹھے رہو, ابھی وہ رات نہیں آئی. پھر درمیان عشرے کا اعتکاف کیا. ابو سعید خدری کی حدیث ہے صحیح بخاری میں. پھر 20ویں کے صبح کو کہا بھائی ابھی وہ رات نہیں آئی, میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں کیچڑ میں سجدہ کر رہا ہوں, تو جنہوں نے اعتکاف کیا ابھی بیٹھو, آخری عشرے کا بھی اعتکاف کریں گے. تو ابو سعید کہتے ہیں 21ویں کی رات تھی, بارش ہوئی, چھت جو ہے نا وہ کھجور کی ٹہنیوں کی تھی, وہ ٹپک پڑی, تو جہاں اللہ کے نبی نماز پڑھتے تھے وہاں بھی کیچڑ ہو گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز میں اسی کیچڑ کے اوپر سجدہ کیا. آپ کی پیشانی پر بھی وہ کیچڑ کے نشان صبح ہم نے دیکھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد پھر آخری عشرے کا اعتکاف کرتے تھے, اور چارپائی آپ کی لا کر رکھ دی جاتی تھی, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات قیام کرتے تھے. اس میں بھی خاص طور پر طاق راتوں کا آپ نے زیادہ بتایا, بھی طاق راتوں میں زیادہ اہتمام کرو. ویسے بخاری شریف میں حدیث ہے کہ جب آخری عشرہ آتا تو ساری راتوں کے اندر ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کمر کس لیتے, شد کس لیتے, گھر والوں کو بھی جگا دیتے, ساری رات ہی جاگتے رہتے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اور قیام بھی کراتے. ایک دفعہ آپ نے 23ویں رات کا قیام کیا, رات کے تیسرے حصے تک. پھر 24ویں کو نہیں کرایا, 25ویں کو کرایا آدھی رات تک. ابو ذر کہتے ہیں ہم نے کہا یا رسول اللہ باقی کا قیام بھی کروا دے. تو آپ نے فرمایا کہ آدمی جب امام کے ساتھ قیام کرے اس کے فارغ ہونے تک تو باقی رات کا ثواب اس کو قیام کا مل جاتا ہے. پھر 26 کو نہیں کرایا, 27ویں کو کرایا, اور فرمایا کہ ساری رات ہی عشاء کے بعد سے لے کر صحابی کہتے ہم ڈرے کہ اب سحری بھی ہمیں مل سکے گی یا نہیں مل سکے گی. تو اس کے بعد پھر آپ نہیں آئے, فرمایا بھائی مجھے خطرہ ہے تم پر یہ فرض نہ ہو جائے. تو اب جب آپ فوت ہو گئے تو وہ خطرہ ختم ہو گیا, تو اس لیے
اب مسلمان حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک امام پر سب کو جمع کر دیا، اور موطا میں واضح حدیث ہے کہ انہوں نے ایک ابی بن کعب کو اور ایک تمیم داری کو مقرر کیا کہ تم قرآن پڑھا جماعت کرایا کرو، ایک کو مردوں کی طرف ایک عورتوں کی طرف، اور کہا بھائی 11 رکعتیں پڑھایا کرو۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا حضرت عمر 20 پڑھتے تھے ان کی سنت ہے، یہ بالکل غلط بات ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان دونوں اماموں کو 11 رکعتیں پڑھنے کا حکم دیا تھا۔ تو اعتکاف یہ ہے کہ مسجد میں آدمی بیٹھ جائے اور پھر اپنی بہت زیادہ ضرورت پیشاب پخانے کے لیے جا سکتا ہے، کھانا لانے والا کوئی نہیں تو جا کر کھانا کھا سکتا ہے، ورنہ مسجد سے نکلے گا تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ مسجد میں کسی سے سلام کر سکتا ہے، نصیحت کر سکتا ہے اور بیمار پرسی بھی کر سکتا ہے، لیکن مسجد کے دروازے سے باہر نکلے گا تو اس کا اعتکاف باقی نہیں رہے گا۔ تو اس کے لیے حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھ کر اعتکاف میں داخل ہو جاتے تھے۔ اب اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ 20ویں روزے کو عصر کے بعد مسجد میں چلا جائے، 21ویں کی رات وہ مسجد میں ٹھہرے، لیکن اپنا جو اعتکاف کا خیمہ ہے نا اس کے اندر پھر 21ویں کی فجر کو نماز پڑھ کر داخل ہو۔ حالانکہ اس حدیث میں یہ ذکر نہیں کہ 21ویں یا 20ویں۔ اس صورت میں یہ ہے کہ پھر وہ جو اعتکاف کا مقصد تھا الگ جگہ میں بیٹھنا، وہ 21ویں رات کو تو حاصل نہ ہوا، وہ تو یعنی فجر 21ویں کی فجر کو موت کا اس جگہ میں داخل ہوا نا۔ تو اس لیے بہت سے اہل علم نے لکھا ہے، اور بات یہی ہمیں تو درست معلوم ہوتی ہے کہ 20ویں روزے کی 20ویں رات کی فجر کی نماز پڑھ کر وہ اپنے خیمے میں آ جائے۔ اب اس کو اس دن کے اندر وہ جگہ سے بھی مانوس ہو جائے گا، اور 21ویں رات کو تسلی کے ساتھ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کر سکے گا۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك۔